حل ہو جائیں گے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ان دا ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ۔ یہ جو قلب ہے نا، یہ مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز ہی ہے۔ یہ جو ہمارا قلب ہے، اس میں ایک اسپرچول کور اللہ نے بنایا، ایک ایسا سینٹر بنایا ہے جو سینٹر ہماری ہر ڈیسیجن میکنگ، فیصلے، کریٹیکل تھنکنگ، تھاٹ پروسیس، ایمان، ہدایت، ہر چیز اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے قلب پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کے سارے معاملات درست ہیں، اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہیں، اور وہ قلب ہے، وہ ہارٹ ہے۔ اس لیے ساری چیزیں ہارٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ اب تو سائنٹیفک پروف بھی ہے کہ ایون تھاٹس کا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہے، انڈائریکٹلی بہت زیادہ تعلق ہے۔ یہ جو اسپرچول کور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اسی لیے ہدایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب کی مختلف اقسام اللہ نے بتائیں۔ جب بھی اللہ نے بات کی نا کہ ہدایت کیوں نہیں پا رہے، تو اشارہ قلب کی طرف کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی کی بات کی ہے، اوکے۔ اور دلوں کے پھر ٹائپس بھی بتائی کہ کچھ دل ہیں کہ وہ انٹرنلی اتنے اچھے ہیں، اتنے گڈ ہیں کہ وہ ہدایت کو فوراً ریکگنائز کر جاتے ہیں، کچھ کو ذرا وقت لگتا ہے، کچھ میں سے جب ہدایت یعنی وہی پاس کرتی ہے تب انہیں سمجھ آتی، کچھ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قلب کی ٹائپس ہیں، یعنی مائی پوائنٹ از کہ قلب ہمارا فوکل پوائنٹ ہے، ہر چیز قلب سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ ہدایت کا نور بھی قلب پہ ہی آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نور ہے، تو ہدایت کی نورانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو اس کے قلب پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، ریپریمنڈ نہیں کرتا اپنے ایکشنز کو، تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا جو قلب ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا، نہ نیکی اسے نیکی لگتی ہے، نہ برائی برائی لگتی ہے، ایک غافل قلب جسے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دلوں کو سخت کر دیتا ہے، وہاں بھی دل کی طرف اشارہ ہے، ہر چیز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے، اللہ کی ذات، تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی دیں، ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی۔ تو اس لیے یہ اس دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے، یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں کہ ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے، یہ ہے اصل میں سوچنے والی باتیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے، اور میں ریفلیکشن بھی کروں، سیلف ریفلیکشن بھی کروں، سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو ابن القیم نے قلب کی بات کی، بہت خوبصورت بات، انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا، اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ، اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے۔ رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو، اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے، ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے، تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے، کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو آ جاؤ۔ تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا، اس کے مسئلے حل، اس کے ڈس آرڈرز، یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم، لیکن یہ حل نہیں ہونے والے۔ پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ دیٹ کین ناٹ بی ریمووڈ ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ۔ اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے، فیلنگ آف ایمٹینس ہے، خلا ہے، جو نہیں پوری ہوگی، ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ، جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا تو وہ خالی پن نہیں جائے گا، وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی، وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے، جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا، یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی۔ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے، وچ ول ناٹ لیو، جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا، ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم، الا یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پا لے۔ تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے۔ توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں، کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کلام اللہ .com، islamhouse.net، مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے ہیں، اور دارالسلام وزٹ کریں، وہاں سے کتابیں دیکھ لیں، ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں۔
ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز ابن تیمیہ کی کتاب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے. یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں, اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اس لیول کی باتیں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے. دیکھیں گائے والا قصہ سامنے لائیں, بنی اسرائیل والا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, گائے ذبح کرو. بات ختم ہو گئی, اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. وہ کن چکروں میں لگ گئے, اچھا کیسی ہو, کلر کیا ہو, وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی. تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے, پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی, اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا, وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا, تو عام گائے سے بھی کر لیتے تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا, اللہ نے. تو آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے, اللہ. آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے, اللہ. بات سمجھیں, مین پوائنٹ سمجھیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے. پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی پہ توکل کر لینا, کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کی سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے, یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں. تو خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو, اینڈ ٹروتھفلنس ان ہز ڈیلنگز, اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے. یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے, نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے, اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے, خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے, تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی, اس میں تذبذب ہے, اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل, جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا, اور اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک, اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے, ساری ڈیلنگز چلائے, اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ, اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے, نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ, جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی, کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے, کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے, اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں, کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں, تو وہ انگزائٹی تو آئے گی, سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن, سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے, کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے, اور پھر برین کوگنیٹو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے, پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی, وہ ڈیفنس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے, مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے, انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی, ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, اس کی انگزائٹی ہے, یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو, اس کی ہیریڈیٹری ریزن